الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ انفال کی آیت 45 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سورہ کے بارے میں یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ یہ آخری اقدام سے پہلے تیاری کی سورہ ہے۔ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو کچھ پیچھے ہو چکا اس میں اللہ کی اسکیم کیا تھی اور آگے کیا ہونے والا ہے، اور جو کچھ آگے ہونے والا ہے اس کے لیے صحابہ کرام کو کیا تیاریاں کرنی ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ تیاریاں ہر پہلو سے ہوتی ہیں۔ جو کچھ مادی قوت فراہم کرنے کی تیاری ہے، اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بہت عقل دے رکھی ہے، وہ کرتے ہی ہیں، لیکن وہ چیزیں جن کا تعلق علم کی حقیقت سے ہے، اخلاق کی برتری سے ہے، ثبات قدم سے ہے، ان کی اللہ تعالیٰ تلقین بھی کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے جو غلطیاں ہوئیں ان کا تجزیہ کر کے ان پر متنبہ بھی کر رہے ہیں۔ اسی ذیل میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو کچھ پیچھے ہو چکا اس میں تو تم نے اللہ کی یہ شانیں دیکھیں، اس کی مدد کس طرح نمودار ہوئی، تم نے اس کا مشاہدہ کیا۔ بدر کو ہم نے اپنی رحمت اور عنایت سے کس طرح تمہارے لیے فتح کی علامت بنا دیا، اور ان لوگوں کے لیے جن پر حجت تمام کرنی تھی یوم الفرقان بنا دیا، حق و باطل میں فرق کرنے والا دن بنا دیا۔ یہ سب تم دیکھ چکے ہو۔ اب آگے کے لیے یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ ایمان والو، جب آئندہ بھی کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو۔ یہ وہ نصیحت ہے جس سے اب اگلے مضمون کی ابتدا ہو رہی ہے۔ پیچھے تو یہ تھا کہ تم نے ثابت قدمی دکھائی، اللہ نے یہ کرم کیا، اللہ نے وہ کرم کیا، کس طرح تمہیں میدان میں وہ لے آیا، اس کی اسکیم کے مطابق جو کچھ ہونا چاہیے تھا تم نے دیکھا کہ وہ کس طرح ہوا، اس کے اسباب کیا پیدا کیے گئے۔ اب آئندہ بھی اللہ کی یہ عنایتیں ہوں گی، اس لیے کہ یہ اسی کا مشن ہے جس کو تم پورا کر رہے ہو، اس کے پیغمبر کے ساتھ کھڑے ہو، تو اس کی رحمتیں، اس کی عنایتیں، اس کی معیت، اس کی نصرت، اس کی مدد، یہ سب ہوگی۔ لیکن تم سے جو مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو جب بھی مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو، فاثبتوا، تمہارے پائے استقلال میں لغزش نہیں آنی چاہیے۔ تم میدان میں اترو تو تم سے جو چیز مطلوب ہے وہ ثبات قدم ہے۔ اگر تم اپنی جگہ پر کھڑے نہیں رہو گے تو تمہاری تمہیز کے لیے، تمہاری تطہیر کے لیے، تمہارے تزکیے کے لیے اللہ تعالیٰ کی تنبیہ ہوگی، اور وہ تنبیہ جس طرح کہ احد میں ہوئی اس صورت میں بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے سب سے بڑی چیز جس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے وہ ثبات قدم ہے، ثابت قدمی ہے۔ پہلی چیز یہ، اس پر میں نے لکھا ہے کہ اللہ کا ذکر ثابت قدمی کا ذریعہ ہے، اور ثابت قدمی اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کی نصرت اس کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں آگے جا کے بالکل واضح کر دیا جائے گا بیان فرمائی ہیں۔ ایک یہ کہ جو جماعت یا جو گروہ اس طرح کے کسی مشن کو پورا کرنے کے لیے میدان میں اترے، اس کے اندر اپنے مشن سے تعلق اور اس کی بصیرت اعلیٰ درجے کی ہونی چاہیے۔ یعنی یہ کوئی اندھوں کے کرنے کا کام نہیں ہے، نہ یہ دنیوی لحاظ سے جو جنگیں ہوتی ہیں، جو مارکے ہوتے ہیں،
جس کی بنیاد زیادہ تر جو لرزی ہوا کرتی ہے یا اپنی برتری قائم کرنا، اپنی سلطنتیں بنانا ہوا کرتا ہے، اس مشن میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں۔ جب نہیں ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تم جب ایک نظریے کو سامنے رکھ کر جدوجہد کر رہے ہو تو اپنے اندر اس کا صحیح شعور پیدا کرو۔ یہ صحیح شعور ہے جس کو وہاں فقہ سے تعبیر کیا ہے۔ ہمارے ہاں تو فقہ کا علم ایک باقاعدہ فن بن گیا، لیکن قرآن مجید میں یہ اس مفہوم میں استعمال نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اپنے مقصد کا صحیح فہم حاصل ہو، تم نے اس کو اس کی گہرائی میں اتر کر سمجھا ہو، اور تمہارے اندر وہ بصیرت پیدا ہو جائے جس سے تم اپنے آپ کو بھی سمجھ سکو، اپنے پروردگار کی معرفت بھی حاصل کرو، اور اپنے پیش نظر اس نسب العین کو بھی اچھی طرح جان لو۔ تو یہ بصیرت تمہارے اندر ہونی چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ بصیرت تو خیر پہلے پیدا ہوگی، جب میدان میں اترو گے تو وہاں ثابت قدمی۔ تو یہ آگے اس کو باقاعدہ بیان کیا ہے اپنی نصرت کے لحاظ سے۔ یہاں یہ بتایا ہے کہ اللہ کی نصرت اس کے بغیر نہیں حاصل ہوتی، یعنی یہ اس طرح نہیں ہے کہ ایک ہجوم اٹھ کھڑا ہو اور پھر وہ کہے کہ چونکہ ہم اللہ کا نام لے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد آنی چاہیے، ان کی نصرت حاصل ہونی چاہیے، ان کی مائیت حاصل ہونی چاہیے۔ یہ اللہ کا قانون نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت کے لیے ان دو چیزوں کی ضرورت ہے، وہ تمہیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ مادی توازن بھی لازماً مطلوب ہے، وہ بھی آگے زیر بحث آ جائے گا۔ یعنی مادی قوت میں کتنا توازن ہونا چاہیے کہ پھر اللہ تعالیٰ ان دو چیزوں کو پیش نظر رکھ کر مدد فرمائے گا یا کوئی ذمہ داری دے گا۔ تو ایک پورا قانون ہے جس کو بیان فرمایا ہے۔ یہاں یہ توجہ دلائی ہے کہ ایک تو ثابت قدمی اختیار کرو، اور دوسرے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو بہت یاد کرو۔ یعنی یاد کرو، یہ قرآن مجید میں تعبیر اختیار کی جاتی ہے انسان کے پورے رویے کو سامنے رکھ کر۔ یعنی ہر وقت یہ احساس رہے کہ میرا پروردگار ہے، یہ احساس رہے میں اس کا بندہ ہوں، یہ احساس رہے کہ وہ اس پوری کائنات کا بادشاہ ہے، وہ میرا رب ہے، وہی میرا معبود ہے، تنہا اسی پر مجھے بھروسہ کرنا ہے، اور میں یہ اس کا مشن ہے جس کے لیے میدان میں اتر رہا ہوں۔ تو اللہ کو یاد کرنے کا اصل مطلب یہ ہے، یعنی یہ حقیقت ہے اس کی۔ گویا اللہ کی یاد کی بنیاد صحیح فکر پر ہونی چاہیے۔ اللہ کو بہت یاد کرو، اٹھتے بیٹھتے، جب کوئی منصوبہ بنانے لگو، جب کوئی اقدام کرنے لگو، جب کوئی فیصلہ کرنے لگو، تو ہمیشہ یہ چیز پیش نظر رہے کہ یہ میرا پروردگار ہے، اس کائنات کا پروردگار ہے، جس کی ہدایت کے مطابق میں یہ کام کر رہا ہوں۔ تو اس طرح اپنے ذہن میں اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کی صفات کا استحضار رکھنا، انہیں ذہن میں حاضر سمجھنا، یہ اللہ کی یاد کی اصل حقیقت ہے۔ پھر ظاہر ہے کہ انسان اس کا اظہار الفاظ میں بھی کرتا ہے، یعنی کبھی الحمدللہ کہتا ہے، کبھی سبحان اللہ کہتا ہے، کبھی ماشاء اللہ کہتا ہے، کبھی کام کی ابتدا کرتا ہے تو بسم اللہ سے کرتا ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے نماز میں کھڑا ہو جاتا ہے یا اس کی یاد کے لیے اس کی کتاب کو پڑھتا ہے۔ یہ سب پھر اس کی صورتیں ہیں، لیکن اصل حقیقت یہ ہے جس کی طرف قرآن توجہ دلا رہا ہے۔ تو ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان والو، جب آئندہ بھی کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو۔ یعنی کامیابی کی ضمانت یہی چیز ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ میں نے اس پہ لکھا ہے کہ اللہ کا ذکر ثابت قدمی کا ذریعہ ہے۔ ظاہر ہے اللہ یاد رہے گا، اس کی حیثیت پیش نظر رہے گی، اس کی صفات پیش نظر رہیں گی، تو اسی کے نتیجے میں حوصلہ پیدا ہوگا، ہمت پیدا ہوگی، اور انسان یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر مجھے ثابت قدم رہنا چاہیے۔ یہاں بہت ذکر کرنے کے لیے کہا ہے، اللہ کو بہت یاد کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حالات زیادہ صبر آزما ہوں تو ذکر بھی زیادہ مقدار میں مطلوب ہوگا۔ یعنی عام حالات میں بھی ایک بندہ مومن کو اللہ کو یاد کرنا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے، لیکن اگر آپ کسی مارکے میں اترے ہوئے ہیں اور سامنے دشمن کی دل بادل فوج ہے اور آپ وہاں پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے کھڑے ہیں، تو پھر تو اللہ کو بہت یاد کرنا چاہیے۔ تو
تو اس لیے یہاں خاص طور پر ہدایت کی ہے کہ یہ اللہ کی یاد ہی ہے کہ جو ثابت قدمی کا ذریعہ بنے گی، اور اللہ کی یاد ہی ہے جو تمہیں پابرجا رکھے گی۔ اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو۔ یہ جو کامیاب ہو ہے اس کے لیے الفاظ ہیں لعلکم تفلحون۔ اس پر میں نے وضاحت کی ہے کہ اصل الفاظ ہیں لعلکم تفلحون۔ قرآن کی تعبیرات میں تفلحون یعنی فلاح، لفظ فلاح استعمال ہوا ہے۔ قرآن کی تعبیرات میں فلاح ایک جامع لفظ ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں یہ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی پر مشتمل ہے۔ یعنی قرآن مجید جب فلاح کا لفظ کہتا ہے تو بعض موقعوں پر تو یہ آخرت کی کامیابی ہی کے لیے ہوتا ہے، لیکن ایسے مواقع بھی ہیں جس میں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی پیش نظر ہوتی ہے۔ یہ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی پر مشتمل ہے۔ مجرد غلبہ تو ہو سکتا ہے کہ بغیر ذکر الہی کے بھی حاصل ہو جائے، یعنی فوجیں آخر فتح یاب ہوتی ہیں، اللہ کو یاد کیے بغیر بھی ہوتی ہیں، دنیا میں یہ سب ہوتا رہتا ہے، لیکن وہ فلاح کا ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی جو حقیقی معنی میں نتائج نکلنے چاہیے، ثمرات ہونے چاہیے کسی اقدام کے، وہ پھر حاصل نہیں ہوتے۔ فلاح اسی غلبے سے حاصل ہوگی جس کا دروازہ ذکر الہی کی مدد سے کھلے، یعنی دنیا میں بھی حقیقی فلاح اسی سے حاصل ہوگی، اور آخرت کی فلاح تو اس کے اوپر منحصر ہے، وہ ہو ہی نہیں سکتی اس کے بغیر کہ اللہ کی یاد سے دل خالی تھے۔ تو پھر تو یہ دنیا کا کوئی مارکا تھا، لڑ لیا، ہو سکتا ہے کہ انسان کی تفوق کی جبلت کی تسکین ہو گئی ہو، یا دنیا میں کوئی مفادات حاصل ہو گئے ہوں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ تو پھر دنیا میں جو کچھ تم نے چاہا میں نے دے دیا۔ آخرت میں اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو پھر ذکر الہی ضروری ہے، اور جس میں غلبہ حاصل کرنے والوں کی خدا کی معیت حاصل ہو۔ یعنی وہ غلبہ جو خدا کی معیت سے حاصل ہوتا ہے وہ اللہ کی یاد ہی کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ خدا کی معیت اصل میں اللہ کی یاد کا نتیجہ ہے، وہ حاصل ہوتی ہے، اس کا ایک قانون بھی ہے، لیکن اسی قانون میں بندے کو یہ بھی کرنا ہے، ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اپنے اندر بصیرت پیدا کرنی ہے اور اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ تو یہ اس کی وضاحت فرمائی۔ اس کے بعد ارشاد ہوا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یہ دین کا عام حکم بھی ہے۔ ہم جب مسلمان ہوتے ہیں تو اسلام کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم نے اپنی مرضی کو اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے سرنڈر کر دیا، اپنے آپ کو اللہ اور رسول کے سپرد کر دیا۔ لیکن یہاں اس کا ایک خاص مفہوم مقصود ہے، سیاق نے وہ مفہوم اس کے اندر پیدا کر دیا ہے، اس پر میں نے لکھا ہے اللہ اور رسول کی اطاعت کا یہ خاص مفہوم بھی یہاں پیش نظر ہے کہ دشمن کے مقابلے میں پورے نظم اور ڈسپلن کے ساتھ اللہ اور رسول کے احکام کی پیروی کی جائے۔ یعنی یہاں چونکہ ایک معرکہ درپیش ہے، اس کی تیاری کے لیے بات کی جا رہی ہے، تو اللہ اور رسول کی اطاعت میں یہ چیز خاص طور پر نمایاں ہو گئی ہے، اور یہ کہا ہے کہ اللہ اور رسول کے احکام کی پیروی کرتے وقت نظم قائم رکھو، پورے ڈسپلن کے ساتھ قائم کرو، اس لیے کہ ذکر الہی سے محرومی جس طرح دل و دماغ کو منتشر کر دیتی ہے، ڈسپلن کی کمزوری اسی طرح جماعت کے نظم کو درہم برہم کر کے رکھ دیتی ہے۔ دونوں چیزیں ضروری ہیں، اللہ کی یاد ہوگی تو پابرجاں ہوں گے لوگ، ثابت قدم ہوں گے، اور اگر نظم نہیں ہے، اطاعت نہیں ہے، جو کچھ بھی اوپر سے حکم آتا ہے، اور جب اللہ کا رسول دنیا میں موجود ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اوپر ہی سے آتا ہے، اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے کا ارادہ یا جذبہ نہیں ہوگا تو یہ مارکا نہیں جیتا جا سکتا۔ تو خاص طور پر اس کو سامنے رکھ کر یہ بات کہی ہے کہ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تنازعوا، اور آپس میں جھگڑو نہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ جو ڈسپلن قائم رکھیں یا ہر چیز میں پابرجا رہنے اور جو بات کہی جائے اس کی پیروی کرنے کی ہدایت تھی، اس کو کھول دیا ہے، یعنی اس کے منفی پہلو کو بیان کیا ہے، اور آپس میں جھگڑو نہیں، کہ اس کے نتیجے میں فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ،
کہ اس کے نتیجے میں ہمت ہار جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، ثابت قدم رہو، اس لیے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے جو ثابت قدم رہنے والے ہوں۔ تو یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ اس مارکے میں یا آئندہ جو مارکے پیش آنے والے ہیں ان میں تم سے کیا چاہتا ہے۔ یہ جو آخری بات فرمائی کہ اللہ ان کے ساتھ ہے جو ثابت قدم رہنے والے ہوں، اس پر میں نے وضاحت کی ہے۔ یہی بات اوپر افراد کو پیش نظر رکھ کر ارشاد ہوئی تھی، یعنی پہلے افراد کو یہی بات کہی کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب یہ پوری جماعت کو پیش نظر رکھ کے کہا، ایک ہی بات اور ایک ہی الفاظ میں، لیکن پہلے اس میں فرد مخاطب تھا، پوری جماعت مخاطب ہے۔ یہی بات اوپر افراد کو پیش نظر رکھ کر ارشاد ہوئی تھی، یہاں یہ جماعت کو پیش نظر رکھ کر کہی گئی ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں مطلب یہ ہے کہ خدا کی مدد و نصرت اور اس کی معیت کے طالب ہو، یعنی یہ چاہتے ہو کہ خدا تمہارے ساتھ ہو اس مارکے میں، خدا کی مدد و نصرت اور اس کی معیت کے طالب ہو تو اپنے جماعتی کردار سے اس کا استحقاق پیدا کرو، یعنی وہ معیت اسی وقت حاصل ہوگی جب تمہارے اندر ڈسپلن قائم رہے گا، جب تم اللہ تعالیٰ اور اللہ کے پیغمبر نے جو ہدایات دی ہیں ان کے پیرو رہو گے، جب آپس میں جھگڑے پیدا نہیں کرو گے۔ یہ یاد ہوگا کہ اس سورہ کی ابتدا بھی مال غنیمت سے متعلق ایک جھگڑے پر تبصرے سے ہوئی تھی، اور اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اس کے نتائج کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں ارشاد فرمایا کہ اپنے جماعتی کردار سے اس کا استحقاق پیدا کرو، یعنی تمہارا جماعتی کردار محکم ہوگا تو تم مستحق ہو جاؤ گے کہ اللہ تمہاری مدد کرے۔ گویا وہ شرائط جو اللہ کی مدد کے لیے ہمیں پوری کرنی ہے یا انسانوں کو پوری کرنی ہے یا اس جماعت کو پوری کرنی ہے، وہ بتائی جا رہی ہیں۔ خدا منتشر بھیڑ کا ساتھ نہیں دیتا، یعنی ایک ہجوم اٹھ کھڑا ہو اور اٹھ کر نعرے لگانا شروع کر دے تو یہ اللہ کی نصرت حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہی نہیں ہے کہ اس طرح کے اقدامات کیے جائیں۔ باقاعدہ نظم کے ساتھ ایک مشن کو سامنے رکھ کر اس کی صحیح بصیرت کے ساتھ اور ثابت قدمی کے ساتھ قاعدے ضابطے سے کوئی اقدام کیا جائے تو اللہ کی نصرت اسی وقت حاصل ہوتی ہے۔ اس طرح کی بھیڑ کے لیے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کا ساتھ دیتا ہے جو اس کی راہ میں جہاد کے لیے بنیان مرصوص بن کر کھڑے ہوں، یعنی گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے ہوں۔ اس درجے کا ثبات قدم ہوگا تو یہ صحابہ کو بتایا جا رہا ہے کہ اب جو مارکے پیش آنے والے ہیں اللہ کی مدد اسی صورت میں حاصل ہوگی۔ اس کے بعد ارشاد ہوا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ تم ان لوگوں کی طرح نہ بنو جو اپنے گھروں سے اتراتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے، یعنی قریش نے جب مقابلے میں آنے کا فیصلہ کیا تو ان کا رویہ کیا تھا؟ ان کو اپنی طاقت پر بہت گھمنڈ تھا، وہ سمجھتے تھے کہ ہم ایک بڑا لشکر ہیں، ہمیں ایک سیادت حاصل ہے، لوگ ہمارا ساتھ دیں گے اور ہم اپنی جاہلی تہذیب کا علم بلند کر کے نکلے ہیں۔ اور ان لوگوں نے جو انحرافات پیدا کیے ہیں اور جس طرح سے ہماری تہذیب کو، ہماری روایات کو نقصان پہنچایا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ان کو سزا دی جائے۔ تو اس میں ایک خاص طرح کا اترانے کا، شیخی بگارنے کا، دون کی لینے کا احساس تھا جس کے ساتھ وہ نکلے۔ تو مسلمانوں کو یہ بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم یہ رویے کبھی اختیار نہیں کرو گے۔ یہ بات اگرچہ میدان جنگ میں ناپسند نہیں کی گئی کہ لوگ ذرا اپنی طاقت کا، قوت کا مظاہرہ کریں، وہ بعض اوقات جنگ کی ضرورت بھی ہوتی ہے، لیکن یہ بس اسی درجے میں رہنا چاہیے جس درجے میں یہ اپنے نقطہ نظر کے اظہار تک ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھ کے حقیقی طور پر اترانے کی صورت اختیار کر لے یا لوگوں کو اپنی شان دکھانے کا جذبہ غالب ہو جائے تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور جنگ اور جہاد کے موقع پر بھی پسند نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ بنو جو اپنے گھروں سے اتراتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے۔
یعنی ادھر تو یہ ہے، اور اس کے مقابل میں اخلاق کیا ہے، اس کے مقابل میں طرز عمل کیا ہے، اس کے مقابل میں دینی ذمہ داریوں سے متعلق رویہ کیا ہے۔ فرمایا اور جن کا رویہ یہ ہے، یعنی گھر سے نکلے تو ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ گویا کعبے کی عزت بینی کے ساتھ وابستہ ہے، ابراہیمی روایات کے بھی یہی علمبردار ہیں، اپنی تہذیب کو بھی یہی دنیا پر غلبہ دینا چاہتے ہیں، یہ صورتحال ہے، اس پر اترا رہے ہیں۔ لیکن اصل رویہ کیا ہے؟ جن کا رویہ یہ ہے کہ خدا کی راہ سے روکتے، یعنی بجائے اس کے کہ یہ توحید کے اس مرکز کے متولی بنائے گئے تھے، یہ خدا کی راہ کی طرف دعوت دینے والے بنتے، خدا کی راہ سے روکتے ہیں، درا حال ہے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے، یعنی یہ تنبیہ کر دی ان کو، اور ساتھ ہی مسلمانوں کو بھی یہ بات بتا دی کہ تمہیں یہ رویہ اختیار نہیں کرنا، تم اللہ کی راہ کی طرف دعوت دے رہے ہو، تم اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہو، تو اس کے ساتھ اپنے اخلاقی رویے میں یہ چیز پیدا کرو کہ اس میں یہ دون کی لینا، یہ دوسروں پر دوست جمانا، یہ اپنی بڑائی کا احساس کر کے اترانا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس پر میں نے لکھا ہے، یہ اس طمطراق اور جذبہ نمائش کا ذکر ہے جس کا مظاہرہ قریش کے لیڈروں نے جنگ بدر کے لیے نکلتے ہوئے کیا تھا۔ جب وہ نکلے ہیں تو اسی طرح اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے، اسی کو قرآن نے یہاں بطرم و ریا ناس کے الفاظ سے تعبیر کیا ہے۔ مسلمانوں کو اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ تنتنا، طمطراق اور ریا، ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ اپنی بڑائی کا اظہار کرنا، اپنی شان کا اظہار کرنا، اور اسی طریقے سے لوگوں کو یہ بتانے کے لیے بہت کچھ ایسے اقدامات کرنا کہ جس سے ان کو یہ پتہ چلے کہ ہم تو گویا بہت بڑا مقصد لے کر اور اپنی تہذیب کی حفاظت کے علمبردار بن کے نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ ریا ہے جس کو یہاں اس سے تعبیر کیا ہے۔ مسلمانوں کو اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ تنتنا، طمطراق اور ریا کسی بندہ مومن کے شایان شان نہیں ہے۔ رزم ہو یا بزم، یعنی عام مجلسیں ہوں جس میں انسان خوشی کا، تفریح کا اظہار کرتا ہے، یا جنگ و جہاد کے موقع ہوں، رزم ہو یا بزم، خدا کے بندوں پر عبدیت کی تواضع اور فروتنی ہر حال میں نمایاں رہنی چاہیے۔ عبدیت یعنی بندگی، میں بندہ ہوں تو بندے کی حیثیت سے میرے رویے میں، میرے طرز عمل میں، میرے ملنے جلنے میں، میرے بات کرنے میں ہر جگہ تواضع ہونی چاہیے، یعنی ایک عاجزی کا احساس اور عاجزی کا اظہار ہونا چاہیے، عاجزی اور انکسار۔ خدا کے بندوں پر عبدیت کی تواضع اور فروتنی ہر حال میں نمایاں رہنی چاہیے، اس لیے کہ ان کی جنگ، یعنی اگر مسلمان کسی وقت جنگ کے میدان میں اترتے، اور یہاں تو خاص طور پر صحابہ کرام زیر بحث ہیں جن کو اللہ نے اپنے ایک مشن کے لیے انتخاب فرمایا تھا، تو فرمایا کہ اس لیے کہ ان کی جنگ محض جنگ نہیں بلکہ اللہ کی عبادت ہے، یعنی وہ محض اس طرح نہیں نکلے جس طرح قومیں جنگوں میں اترتی ہیں یا بڑے بڑے فاتحین جنگوں کے لیے نکلتے ہیں، وہ تو اللہ کے لیے نکلے، اس لیے ان کی جنگ محض جنگ نہیں بلکہ اللہ کی عبادت ہے، اور ضروری ہے کہ اس کی یہ شان ہر جگہ قائم رہے، یعنی عبدیت کی شان، بندگی کا اظہار ہو ان کے ہر طرز عمل سے، ان کے لشکروں سے، ان کے چلنے سے، ان کے سر جھکے ہوئے ہونے چاہیے۔ انہیں جو کچھ کرنا ہے ہمیشہ اللہ کے لیے کرنا ہے، اور اس کی داد بھی آخرت میں اسی سے لینی ہے۔ یہ جذبہ ہے جس کے ساتھ اللہ کے کسی مشن کے لیے جنگ کرنی چاہیے۔ یہ اخلاص ان سے جس طرح عبادت میں مطلوب ہے اسی طرح جنگ میں بھی مطلوب، یعنی جس طرح عبادت میں ان کی شان یہ ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کے سامنے جھکے ہوئے، ان کے دل میں عاجزی، انکسار، اپنی عبدیت یا بندگی کا شعور، اور اس کے ساتھ رویے میں بھی اسی کا ظہور ہو، تو یہی جنگ میں بھی ہونا چاہیے۔ یہ بتا دیا کہ جنگ میں اتر رہے ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم تمام چیزوں کو ایک طرف رکھ دو، معاف کیجیے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، یعنی ایک طرف تو اپنی شانیں دکھاتے ہوئے نکل رہے ہیں،
اور رویہ یہ ہے کہ خدا کی راہ سے روکتے ہیں، درا حال ہے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی ان کو احساس نہیں ہے کہ ان کا یہ تنتنا، ان کا یہ تمتراک، ان کا یہ شان دکھانا، یہ سب اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے، اللہ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وَإِذَا زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيٌّ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ یاد کرو جب شیطان نے ان کے اعمال یعنی قریش کے اعمال، یاد کرو جب شیطان نے ان کے اعمال انہیں خوشنما بنا کر دکھائے۔ شیطان یہی کرتا ہے، یعنی وہ بظاہر تو ایک ایسا کام کر رہا ہوتا ہے آدمی جس میں نہ اللہ کی خوشنودی مطلوب ہوتی ہے، نہ اپنی ابدیت کا احساس ہوتا ہے، بلکہ وہی تنتنا، وہی تمتراک جو اللہ سے بیگانہ لوگوں کا شیوا ہے اسی کا ظہور ہو رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اس کے لیے طرح طرح کے استدلال بیان کرتا ہے کہ یہ تو بڑی ضروری چیز ہے، اس کے بغیر یہ جنگ جیتی کیسے جا سکتی ہے، اور تمہاری دھاک کیسے اس کے بغیر بیٹھے گی، تو یہ سب وہ کرتا ہے۔ یاد کرو جب شیطان نے ان کے اعمال انہیں خوشنما بنا کر دکھائے اور کہا کہ آج لوگوں میں کوئی نہیں جو تم پر غلبہ پا سکے، یہ احساس دلایا کہ تمہاری قوت، تمہاری طاقت بڑی غیر معمولی ہے، پورے عرب میں تمہاری سیادت قبول کی جاتی ہے، تم ہی پورے عرب کے سردار ہو، اور اب تم اپنی تہذیب، اپنی سرداری اور اپنی ملت کے دفاع کے لیے نکلے ہو۔ اپنے آپ کو ملت ابراہیم پر سمجھتے تھے، تو تمہارے اوپر کون غلبہ پا سکتا ہے؟ تو شیطان نے اللہ کے آخری پیغمبر کے مقابلے میں یہ استدلال سجھایا، یہ بتایا۔ یاد کرو جب شیطان نے ان کے اعمال انہیں خوشنما بنا کر دکھائے اور کہا کہ آج لوگوں میں کوئی نہیں جو تم پر غلبہ پا سکے، اور مطمئن رہو، انی جار لکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یعنی یہ دیکھیے کہ ادھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم میرے بندے ہو، مجھے یاد کرتے ہو، ثابت قدم ہو، تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس کے مقابل میں یہ کہا کہ جس وقت تم اپنا تمتراک دکھانے، اپنا تنتنا دکھانے، اپنی تفوق کی جبلت کی تسکین کے لیے نکلتے ہو اور اپنی برتری دکھانا چاہتے ہو، تو شیطان یہ کرتا ہے، یعنی جیسے اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ہے، وہ بھی اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو فرمایا کہ لیکن اس کا ساتھ ہوتا کب تک ہے؟ مگر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا، یعنی جب نکلے تو کہا کہ آج کوئی تم پر غلبہ نہ پا سکے گا، اور یہ کہا کہ مطمئن رہو، انی جار لکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مگر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا، فلما تراءت الفئتان، مسلمان بھی مقابلے میں آ گئے اور قریش بھی آ گئے، تو پھر کیا ہوا؟ تو وہ الٹے پاؤں چلتا بنا اور کہنے لگا کہ میں تم سے بری ہوں، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ جو کچھ اس وقت سامنے آ گیا تھا وہ شیطان بھی دیکھ رہا تھا اور شیطان کے حواری بھی دیکھ رہے تھے، یہ واضح ہو گیا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ اور پھر مزید کہا اس نے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، واللہ شدید العقاب، حقیقت یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اب یہ شیطان نے جو کچھ کہا اور اپنے حواریوں سے کہا تو کس طرح کہا؟ یعنی کیا اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہا وہ تو اپنے پیغمبر کے ذریعے سے بتا دیا، اللہ تعالیٰ نے اگر بشارت دی تو پیغمبر کے ذریعے سے صحابہ کو پہنچ گئی، اگر کوئی ہدایات دی تو وہ بھی اللہ کے پیغمبر نے بتا دیں۔ تو زمین پر اللہ کا پیغمبر موجود ہو تو قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست معاملات کر رہے ہوتے ہیں، یعنی انفرادی سطح پر بھی یہ کہا ہے کہ اس وقت میں تمہارے بالکل قریب ہوں، میرا پیغمبر زمین پر ہے، تو اگر کوئی بات تم پوچھنا چاہتے ہو، دین سے متعلق کوئی بات سمجھنا چاہتے ہو تو سوال کرو۔ اذا سالک عبادی انی فانی قریب، اس وقت میں دور نہیں ہوں، میں جواب دوں گا،
تو ایک تو وہ پہلو ہے، اور ادھر شیطان کیا کرتا ہے؟ ظاہر ہے کہ اسے بھی اپنا پیغام پہنچانا ہے۔ وہ کس طرح سے اپنا پیغام پہنچاتا ہے؟ یہ باتیں اس نے کہیں تو کیا قریش کے لیڈروں کو کوئی الہام ہوا، یا یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اس موقع پر سنوا دیں؟ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ شیطان انسانوں ہی کے اندر کبھی افراد کو اور کبھی گروہوں کو اپنا اعلیٰ کار بنا لیتا ہے، اور پھر وہ شیطان کی نمائندگی کرتے ہیں زمین کے اوپر۔ چنانچہ اس کو ذرا سمجھ لیجئے، اس پر میں نے ایک تفصیلی نوٹ لکھا ہے۔ وہ یہ ہے کہ شیطان نے یہ باتیں ظاہر ہے کہ خود سامنے آ کر نہیں کہیں، یعنی یہ اللہ نے موقع نہیں دیا ہوا کہ وہ انسانوں کو محسوس الہام کرنا شروع کر دے اور باقاعدہ کہنا شروع کر دے۔ شیطان نے یہ باتیں ظاہر ہے کہ خود سامنے آ کر نہیں کہیں، بلکہ اپنے طریقے کے مطابق انسانوں میں سے اپنے پیرووں سے کہلائیں۔ یعنی وہ یہ دیکھتا ہے کہ اب وہ کون لوگ ہیں کہ جو میرے وسوسوں کو قبول کرتے ہیں، وہ کون ہیں کہ جو پہلے سے اسی جگہ کھڑے ہیں جہاں سے میں معاملات کو دیکھ رہا ہوں، تو پھر ان کو سجھاتا ہے یہ باتیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے۔ قرآن کے بعض دوسرے مقامات سے واضح ہوتا ہے کہ اس طرح کے موقعوں پر اس کی یہ خدمت مدینہ کے یہود انجام دیتے رہے۔ یعنی رسول اللہ کے زمانے میں یہ یہود تھے کہ جن کو شیطان نے ہمیشہ اعلیٰ کار بنایا، ان کے رہنما، ان کے لیڈر، ان کے لوگ جو کبھی مسلمانوں سے الگ کھڑے ہو کر، کبھی مسلمانوں کی جماعت کا حصہ بن کر یہ خدمت انجام دیتے رہے۔ قرآن کے بعض دوسرے مقامات سے واضح ہوتا ہے کہ اس طرح کے موقعوں پر اس کی یہ خدمت مدینے کے یہود انجام دیتے رہے۔ قرین قیاس ہے کہ اس موقع پر بھی شیطان کی انگیخت سے انہی نے پہلے قریش کو بڑھاوے دیے ہوں گے۔ یعنی یہ بعد کے واقعات سے بھی معلوم ہوا کہ وہ مدینے میں تھے، مسلمانوں کی بے بسی بلکہ اس وقت کی قسم پرسی سے بھی واقف تھے، تو زیادہ تر وہی نامہ و پیام کرتے رہتے تھے کہ قریش آگے بڑھیں، تمہاری طاقت کو کون چیلنج کرنے والا ہے، یہ تو مٹھی بھر لوگ ہیں اور ان کے اندر بھی منافقین ہیں۔ تو یہ جو کچھ بھی خبریں تھیں یہی پہنچاتے تھے۔ یہ جو کہا ہے نا کہ شیطان نے ان کے اعمال انہیں خوشنما بنا کر دکھائے، خوشنما بنا کر دکھائے، گویا یہ پیغامات پہنچائے کہ یہ تہذیب اب تمہارے اقدام پر کھڑی ہے، تم لوگوں کے پیچھے ایک پوری تاریخ ہے، یہ تو منحرفین کا چھوٹا سا گروہ ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، پہلے وہاں سے نکال دیے گئے ہیں، ذرا تم ہمت کرو تو ہم یہاں سے بھی نکال دیں گے ان کو، تو یہ کچھ نہیں ہے۔ تو پہلے گویا اس طریقے سے ان کو ابھارا انہوں نے، اور یہ بتایا کہ اس طرح آگے بڑھو، اور پھر یہ کہا کہ آج کون ہے جو تمہاری طاقت کا مقابلہ کر سکتا ہے، تمہیں اقدام کرنا چاہیے، یہ تمہاری ذمہ داری بھی ہے اور تمہاری شان کا تقاضا بھی ہے، آگے بڑھنا چاہیے۔ اور یہ کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اندر سے ہم موجود ہیں، باہر سے تم آؤ۔ تو یہ گویا شیطان کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کہی ہیں، یہ پہنچی کس طرح؟ یہود کے ذریعے سے پہنچی، یہی قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے۔ اس موقع پر بھی شیطان کی انگیخت سے انہی نے یعنی یہودی نے پہلے قریش کو بڑھاوے دیے ہوں گے کہ شاباش آگے بڑھو، آج کس میں دم ہے کہ تمہارا مقابلہ کر سکے، مگر وقت آنے پر پیچھے ہٹ گئے ہوں گے کہ مبادا وہ بھی خدا کے عذاب کی گرفت میں آ جائیں۔ یعنی جب لشکر آ گئے اور مسلمان مقابلے میں اتر آئے، پہلے تو یہی ہوا اور اندازہ ہو گیا کہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ یہ لوگ کھڑے ہیں، تو سب سے پہلے یہ پیچھے ہٹے۔ یعنی یہ یہود سب سے پہلے انہوں نے اپنی گڑیوں میں اپنے مقامات مستحکم کر لیے، اور ان کو بھی پیغام دے دیا، وہ اس خیال سے آئے ہوں گے کہ اندر سے یہ آ جائیں گے، باہر سے ہم آئے ہیں، لیکن یہ نہیں نکلے، اندر ہی رہے۔ آج کس میں دم ہے کہ تمہارا مقابلہ کر سکے، مگر وقت آنے پر پیچھے ہٹ گئے ہوں گے کہ مبادا وہ بھی خدا کے عذاب کی گرفت میں آ جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، یعنی کیوں ایسا ہوا کہ پہلے مرحلے میں یہ کیا اور پھر پیچھے ہٹے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خوب جانتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہی پیغمبر ہیں جن کے آنے کی پیشین گوئی ان کے صحیفوں میں کی گئی، اندر سے جانتے تھے اس بات کو۔
قرآن کے الفاظ میں وہ آپ کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح کوئی مہجور باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. یعنی قرآن کے الفاظ ہیں کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کوئی باپ جس طرح اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے ایسے ہی پہچانتے تھے. یہ الگ بات ہے کہ اپنی قوم سے باہر کسی نبوت اور رسالت کو وہ کسی قیمت پر تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. یعنی ان کا اصل مسئلہ یہ تھا کہ 2000 سال کی ہماری سیادت کو چیلنج کر دیا گیا ہے. ہم دنیا کی امامت کے منصب کے لیے منتخب کیے گئے تھے، نبوت ہمارے ساتھ خاص رہی ہے، یہ ہم سے باہر نہیں جا سکتی. لہٰذا چاہتے تھے کہ کوئی دوسرا یہ خطرہ مول لے. یعنی خود تو احساس تھا کہ خدا کا پیغمبر ہے، کوئی دوسرا یہ خطرہ مول لے اور انہیں اس آزمائش سے نجات دلا دے جس میں وہ آپ کی بعثت کے بعد مبتلا ہو گئے تھے. دونوں لشکروں کو آمنے سامنے دیکھ کر شیطان نے جو کچھ کہا ہے اس کا ظہور بھی یہود کے رویے میں ہوا، جبکہ قریش کی پیٹھ ٹھونکنے کے باوجود وہ ان کا ساتھ دینے کے لیے کھلم کھلا میدان میں نہیں اترے. اندر اندر نامہ و پیام ہوتا رہا، پیغامات پہنچائے جاتے رہے، لیکن میدان میں نہیں آئے. قرآن نے یہاں اشارے کنائے میں ان کو بھی متنبع کر دیا ہے، خبردار کر دیا ہے، اور مسلمانوں کو بھی بتا دیا ہے کہ جو کچھ سامنے دیکھتے ہو اس کے پیچھے کون چھپا ہوا ہے. تو یہ گویا قرآن مجید نے یہ بتا دیا کہ شیطان کیا کر رہا ہے، اور شیطان کے کارندے یہاں یہود ہیں اور وہ تمہارے ہی شہر کے اندر موجود ہیں، وہ بھی سمجھ لو کہ کیا کر رہے ہیں. تو یہ اس کی تصویر کھینچی ہے قرآن مجید نے. معاف کیجیے. شیطان نے ان کے اعمال انہیں خوشنما بنا کر دکھائے اور کہا کہ آج لوگوں میں کوئی نہیں جو تم پر غلبہ پا سکے، اور مطمئن رہو میں تمہارے ساتھ ہوں. مگر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں چلتا بنا اور کہنے لگا کہ میں تم سے بری ہوں، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. یہ کہہ کے پیچھے ہٹ گیا، اور اس پیچھے ہٹنے کا جو ظہور ہوا وہ اصل میں یہود کے رویے سے ہوا. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم ومن یتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم. اب دیکھیے کھول دیا اس بات کو. فرمایا یاد کرو جب منافقین اور وہ بھی جن کے دلوں کو روگ لگا ہوا ہے، ظاہر ہے کہ وہ یہود ہیں، انہی کے بارے میں یہ تعبیر آتی ہے، خود تمہارے متعلق کہہ رہے تھے کہ ان کے دین نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال دیا ہے. یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ دیکھو، نہ پاس تلوار، نہ تیر، نہ تیاری، نہ ہمت، نہ قوت، یہ چھوٹی سی جماعت اور یہ قریش کا مقابلہ کرنے نکلے ہیں. تو کیا وجہ ہے نکل کھڑے ہوئے ہیں؟ یہ ان کے دین نے ان کو اس خبط میں مبتلا کر دیا ہے. یعنی ہوش و خرد سے عاری کر کے اس خبط میں مبتلا کر دیا ہے کہ ممولے ہو کر بھی شہباز سے لڑ سکتے اور چیونٹی ہو کر بھی پہاڑوں سے ٹکرا سکتے. یہ خبط ہے جو ان کے اندر پیدا ہو گیا ہے. درا حالے کہ جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اللہ ضرور ان کی مدد کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ زبردست ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے. تو یہاں یہ بتایا کہ یہ رویہ تھا جو انہوں نے اختیار کیا، اور مسلمانوں کے بارے میں وہ یہ باتیں کہہ رہے تھے. پہلے باطن کی خبر دی کہ پیچھے کون تھا، تو یہ بتایا کہ پیچھے ابلیس اور اس کی ذریت تھی. وہی یہ وسوسے ڈال رہا تھا، باوجود اس کے کہ یہ پہچانتے تھے کہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. ماننے کے لیے تیار نہیں تھے لیکن مانتے بھی تھے. مانتے تھے اس لیے اندیشہ تھا کہ مارے جائیں گے، میدان میں نہیں اتر رہے تھے. اور چونکہ یہ خواہش بھی تھی کہ یہ نبوت ختم ہو جائے، اس کے لیے کوئی دوسرا میدان میں اترے تو قریش کی پیٹھ ٹھونک رہے تھے. تو یہ در حقیقت وہ منظر تھا سارا جس کو پہلے باطن سے بیان کیا قرآن مجید نے کہ شیطان کیا کر رہا تھا، پھر یہ بتایا کہ اس کا ظہور یہود کے ذریعے سے اور منافقین کے ذریعے سے ہوا. اور انہوں نے تمہیں کیا کہا اس موقع پر؟ انہوں نے یہ کہا کہ یہ چونٹیاں ہیں، یہ اصل میں پہاڑوں سے ٹکرانے جا رہی ہیں، یہ کنکر ہیں، یہ احرام کو ڈھانے کے لیے جا رہے ہیں. اور کس چیز نے ان کو اس میں مبتلا کر دیا ہے؟ اس احساس نے کہ ان کا دین حق ہے اور اللہ ان کی مدد کرے گا. تو یہ کچھ وہ کہہ رہے تھے. یہ تصویر ہے اس موقع کی
جس وقت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ بتایا کہ اس طرح کی صورتحال باطن میں ہے، آگے کی تیاریاں کرتے وقت کس کس چیز کو کیسے ملحوظ رکھنا ہے، یہاں بیان کیا ہے کہ شیطان اور اس کے کارندے کیا کر رہے تھے، اب یہ بتایا جائے گا کہ اللہ کے فرشتے کیا کر رہے تھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یمنع جار جارہ ان یغرز خشبہ فی جدارہ ثم یقول ابو ہریرہ ما لی اراکم عنہا موردین واللہ لارمین بہا بین اکتافکم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور اس کا متن صحیح بخاری سے لیا گیا ہے، رقم ہے 2295۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص پڑوسی کو اپنی دیوار میں کھونٹی گاڑنے سے نہ روکے۔ دیہاتی زندگی میں گھر ایسے ہی بنے ہوئے ہوتے ہیں، دیواریں بھی عام طور پر ایک ہی ہوتی ہیں۔ آپ نے ادھر اپنا کوٹھا بنایا، ساتھ انہوں نے 2 دیواریں کھڑی کیں اور اپنی چھت ڈال لی، تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ اس میں اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ کہیں کوئی کھونٹی گاڑی جائے۔ اب آپ ادھر سے گاڑیں گے تو ہو سکتا ہے کہ دوسری طرف سے دیوار میں سوراخ ہو رہا ہو، یا ادھر سے کوئی مٹی کا پلستر ہی ہوتا تھا وہی گر رہا ہو، تو لوگ اس پر احتجاج کرتے تھے یا روکنے کی صحیح کرتے تھے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص پڑوسی کو اپنی دیوار میں کھونٹی گاڑنے سے نہ روکے۔ اب انہوں نے یہ روایت سنائی لوگوں کو، تو ابو ہریرہ یہ روایت سناتے پھر کہتے، کیا وجہ ہے، میں دیکھتا ہوں کہ تم اس سے منہ پھیرے ہوئے ہو۔ یعنی کوئی توجہ سے لوگ سنتے نہیں تھے، ان کا خیال تھا کہ یہ کیا بات ہے جو بیان کر رہے ہیں، یہ اب ہم کھونٹی گاڑنے سے بھی نہ روکیں، ادھر ہماری دیوار میں سوراخ ہو رہا ہو اور ہم پڑوسی کو کھونٹی گاڑنے دیں۔ تو انہیں غصہ آ جاتا اور کہتے کہ خدا کی قسم میں وہی کھونٹی تمہارے کندھوں کے درمیان گاڑ دوں گا۔ یعنی غصے سے یہ بات کہتے کہ تم مجھے سمجھتے ہو کہ میں حضور کی طرف کوئی غلط بات منسوب کر رہا ہوں، تمہارا اب یہی انجام ہونا چاہیے۔ اس پر جو نوٹ میں نے لکھا ہے وہ سن لیجئے۔ پڑوسی کے معاملے میں جو رویہ ہر بندہ مومن کو اختیار کرنا چاہیے، یہ اسی کے ایک پہلو کی طرف توجہ دلائی۔ ظاہر ہے کہ پڑوسیوں کا حق قائم کیا گیا ہے، ان کی رعایت ملحوظ رکھنا، ان کے ساتھ تعاون کرنا، انہیں کوئی نقصان نہ پہنچانا، یہ ہمارے دین کی بڑی بنیادی ہدایات میں سے ہے۔ قرآن مجید نے تو اس معاملے کو اخلاقی لحاظ سے آخری انتہا تک پہنچا دیا کہ پڑوسیوں کی بھی اقسام بیان کی ہیں۔ وہ پڑوسی جو تمہارے پڑوسی بھی ہیں، عزیز بھی ہیں، وہ پڑوسی کے جو تمہارے عزیز تو نہیں ہیں لیکن بہرحال پڑوسی تو ہیں، ساتھ رہتے ہیں، 2 گھر 4 گھر کا فاصلہ ہے، بلکہ اس سے بھی آگے یہ کہا ہے کہ یہ خیال نہ کرو کہ پڑوسی صرف مکان ہی سے ہوتا ہے، بعض اوقات کسی ایک دفتر میں کام کرتے ہوئے ساتھ بیٹھنے سے بھی حق قائم ہو جاتا ہے، بلکہ کسی جگہ سفر کرتے ہوئے اگر آپ کے ساتھ کی نشست پر کوئی بیٹھا ہوا ہے تو اس سے بھی حق قائم ہو جاتا ہے۔ یہ ساری بات قرآن مجید نے بیان کی ہے۔ تو پڑوسیوں کا یہ حق یہ تو اس درجے میں بیان ہوا کہ بعض حدیثوں میں یہ آتا ہے کہ خود رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ جبریل بار بار آتے اور مجھے بتاتے کہ ان کو یہ سمجھائیں کہ پڑوسیوں کے بڑے حقوق ہیں۔ اصل میں یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے،
انسانی معاشرت اس باہمی تعاونی پر کھڑی ہے۔ اگر آپ اپنے دائیں بائیں سے بے نیاز ہیں، یا آپ کا رویہ عدم تعاون کا ہے، یا جن موقعوں پر آپ کو تعاون کرنا چاہیے ان میں بھی آپ تعاون نہیں کرتے، تو آپ اپنے گرد و پیش کی پوری معاشرت کے لیے اذیت کا باعث بن جاتے ہیں۔ تو ہمارے دین میں جو اخلاقیات سکھائی گئی ہیں ان میں اس پر بہت زور دیا ہے۔ حضور نے یہ فرمایا کہ اتنی تلقین کی مجھے انہوں نے پڑوسیوں کے بارے میں کہ مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ یہ تو شاید میراث میں ان کو شامل کر دیں گے، کچھ دیر بعد آ کر کہیں گے کہ حصہ بھی دینا چاہیے جو کچھ انسان پیچھے چھوڑ کے جائے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں یہ بیان ہوا ہے کہ آپ کے سامنے ایک مثال رکھی گئی کہ ایک خاتون ہے اور وہ بہت نفل، بہت روزے، بہت نمازیں، بڑا اہتمام کرتی ہے، لیکن اس کے پڑوسی تنگ ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ ان میں سے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، جہنم میں جائے گی۔ اور جب یہ کہا گیا کہ ایک دوسری خاتون ہے، دوسری عورت ہے جو فرض نماز پڑھ لیتی ہے اور بس اتنی عبادت تک محدود رہتی ہے لیکن پڑوسی بہت خوش ہے، تو فرمایا جنت میں جائے گی۔ اسی طرح سے ہم اس سے پیچھے سن چکے ہیں کہ بعض روایتوں میں جو حسن خلق ہے اس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ ایسے ہی لوگ قیامت میں میرے ساتھ ہوں گے، اور بعض روایتوں میں اور بھی تعبیریں اختیار کی ہیں۔ تو یہی سلسلہ یعنی حسن خلق کا جس طرح ماں باپ کے لیے، اعزاء اقربا کے لیے، اساتذہ کے لیے، دوستوں کے لیے، احباب کے لیے ہے، اسی طرح پڑوسیوں کے معاملے میں بھی ہے۔ تو یہ در حقیقت اس کا ایک اطلاقی پہلو ہے، یعنی ہر جگہ وہ چیز جس طرح اطلاق میں آتی ہے وہ مقصود نہیں ہوتی۔ آج کے زمانے میں یہ چیزیں اس طرح نہیں رہیں، لیکن وہ عرب کی معاشرت، وہ دیہاتی معاشرت جس میں اس طرح گھر ساتھ ساتھ ہے، اس میں اگر آدمی ایک مشترک دیوار ہے اور اس میں کھونٹی بھی نہ گاڑ سکے تو بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو حضور نے یہ فرمایا، تو اس پر میں نے لکھا ہے کہ ساتھ ساتھ رہتے ہوئے کئی ضرورتیں ایک دوسرے سے متعلق ہو جاتی ہیں۔ یہ صرف کھونٹی گاڑنے سے اس کو متعلق نہ سمجھیں، یعنی ایک دوسرے سے بعض اوقات چارپائی مانگنی پڑ جاتی ہے، بعض اوقات اپنے ڈنگر ان کے ہم باندھنے پڑ جاتے ہیں، چارہ لینا پڑ جاتا ہے۔ یہ دیہات کی زندگی ہے، یعنی اس میں لوگوں کی بہت ضرورتیں ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں۔ انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دیوار مشترک ہوتی ہے اور کسی کو اس میں کھونٹی گاڑنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے روکنا نہیں چاہیے، بلکہ اس طرح کی تمام ضرورتوں کے لیے ایک دوسرے سے تعاون کرنا چاہیے۔ یعنی اگر کوئی کھونٹی گاڑنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی کام یہ ہے کہ وہ اجازت لے، بات کرے، کیونکہ دیوار مشترک ہے، اور جس سے اجازت مانگی جا رہی ہے اس کا بھی اخلاقی فریضہ ہے کہ اپنے بھائی کے ساتھ تعاون کرے۔ یعنی اگر کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے تو یہ بھی کوئی اس کا طریقہ نہیں ہے کہ آپ جانتے بوجھتے نقصان پہنچا دیں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ بس آپ یہ کھڑے ہو کر انانیت کے ساتھ لڑنے نہ لگ جائیں کہ تم کون ہوتے ہو دیوار میں کھونٹی گاڑنے والے۔ اس طرح کے معاملات میں تعاون کا رویہ ہونا چاہیے، یہ تلقین آپ نے فرمائی۔ اس طرح کی تمام ضرورتوں کے لیے ایک دوسرے سے تعاون کرنا چاہیے، اس لیے کہ اعلیٰ اخلاقی اقدار کے مطابق زندگی بسر کرنے کا یہی تقاضا ہے۔ انسانوں کے مابین اصل رشتہ تعاون کا رشتہ ہے۔ اس کو اصول کے طور پر بھی بیان کیا، یہ تو اطلاق ہے، اصول کے طور پر بھی فرمایا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ تو تعاون کے بغیر یا ایک دوسرے کی مدد کے بغیر تو معاشرت کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ انسان کو بنایا اس طرح گیا ہے کہ وہ معاشرتی لحاظ سے محتاج اور محتاج علیہ ہے۔ کچھ ضرورتیں میری آپ سے متعلق ہیں، آپ کی مجھ سے متعلق ہیں، وہ پڑوسی ہوں، وہ اعزاء ہوں، وہ اقربا ہوں، وہ دوست ہوں، وہ احباب ہوں، سب کے مابین یہی رشتے ہیں۔ تو ان رشتوں کی عزت کرنی چاہیے۔ اس کی ایک مثال یہ کھونٹی گاڑنا ہے جو وہاں زیر بحث آ گئی، تو آپ نے فرمایا ہوگا اور ابو ہریرہ نے اس کو بیان کر دیا۔ اور یہ جو انہوں نے کہا کہ لوگ میری بات سن کے کچھ توجہ نہیں دیتے بلکہ منہ پھیرتے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سناتا ہوں تو تمہیں باور نہیں آتا کہ آپ نے یہ فرمایا ہوگا۔ لوگوں کو خیال ہوتا تھا کہ یہ معلوم نہیں کیا بات کر رہے ہیں، اب کھونٹی گاڑنے سے ہم نہ روکیں ہماری دیوار میں اور دوسرا کھونٹی گاڑ دے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے تعجب ہوتا ہے، لہٰذا اس پر عمل کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور یہ جو کہا ہے کہ میں تمہارے کندھوں کے درمیان کھونٹی گاڑ دوں، تو یہ اصل میں غصے میں آ کے زجر توبیخ ہے
مدعا یہ ہے کہ اس کے بعد تم اسی کے مستحق ہو کہ وہ کھونٹی تمہارے گندوں کے درمیان گاڑ دی جائے۔ تو یہ بعض اوقات آدمی جب ضد ہو جاتا ہے کہ میری بات ہی نہیں سنی جا رہی تو اس طرح کے تاثر کا اظہار بھی کرتا ہے، اور اگر روایتوں پر نظر ہو ظاہر ہے یہ ہماری تاریخ ہے زمانہ رسالت کی، تو سیدنا ابو ہریرہ کو اس طرح کے بہت معاملات پیش آئے ہیں۔ لوگ ان کی بعض باتوں کو باور نہیں کرتے تھے کہ یہ واقعی کہی گئی ہوں گی، وہ سناتے تھے اس طرح کی باتیں۔ تو اس طرح کے حوادث ان کو بعض بزرگ صحابہ سے بھی پیش آئے ہیں۔ بہرحال اصل بات جو اس میں ہے، جو اس کا سبق ہے، وہ یہی ہے کہ پڑوسیوں کا حق ہے اور اس کو آخری دم تک ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور باہمی تعاون کا رویہ ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب 10 منٹ کا وقفہ ہے، اس کے بعد گفتگو کا گزشتہ 4 نشستوں میں بہت تفصیل سے ہم نے آپ سے سمجھا یہ جو فلسطین کی سرزمین ہے، اس کی دینی، تاریخی، سیاسی پس منظر کیا ہے، حیثیت کیا ہے، عہد بعہد کیا کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ بات اس دائرے میں داخل ہو چکی تھی کہ مسلمانوں کی اس وقت عالمی منظرنامے میں، اس وقت جو عہد حاضر کی سیاست ہے اس کے تناظر میں، اور دنیا کے اندر جو تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، دنیا کے سٹیج پہ کہاں کھڑے ہوئے مسلمان اور اس وقت کس حیثیت میں ہیں جب ان سے یہ مسئلہ متعلق ہوتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ گزشتہ گفتگو کو آپ جوڑ کر یہ بتائیے گا، قوموں کے عروج و زوال کی بھی آپ نے بات کی، اسباب بتائے کہ کیسے ان میں ترقی بھی آتی ہے اور کیسے تنزل بھی آتا ہے۔ بات یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ یہاں پر جو عالمی حکومتیں تھیں جنہوں نے قبضے کی بنیاد پر ریاستیں قائم کی تھیں، وہ دور ختم ہوا اور ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ اس دور میں مسلمان کہاں کھڑے تھے اور پھر مسئلہ فلسطین میں کیا تبدیلیاں واقع ہوئیں؟ میں نے یہ سب دراز نفسی اس لیے کی تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ فلسطین کا مسئلہ ہو یا کردوں کا مسئلہ ہو یا کشمیر کا مسئلہ ہو، یہ جیسے کہ عام طور پر خیال کیا جاتا ہے مقامی مسائل نہیں ہیں، بلکہ یہ عالمی پس منظر میں پیدا ہوئے ہیں۔ اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ پہلے یہ بتایا جائے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب اتمام حجت ہو گیا تو صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اقدامات کیے۔ ان اقدامات کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ سرزمین بھی فتح ہو گئی اور بہت سے دوسرے علاقے بھی فتح ہو گئے۔ ان کی تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی تھی۔ اب صحابہ کرام کے دور کے بعد یہ مسلمانوں کے لیے گویا ان کی میراث تھی، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر اقدام کیا، اس کا جواز بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب کی بنیاد پر پیش کیا گیا، پیغمبر نے اس کے لیے ابتدائی اقدامات کیے، انہوں نے ان کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا۔ یہ سرزمین فتح ہو گئی، اس کے ساتھ دوسرے بہت سے علاقے فتح ہو گئے، بلکہ ایک لحاظ سے کہا جائے تو مشرقی بازنطینی سلطنت بھی اور اس کے ساتھ ساسانی سلطنت بھی اپنے تمام مقبوضات کے ساتھ گویا اب اسلامی سلطنت بن گئی، اب مسلمانوں کی سلطنت بن گئی۔ پھر ہم نے یہ بتایا کہ اس سارے عرصے کے دوران میں ایسا نہیں ہوا کہ مغربی قومیں کہیں خاموش بیٹھی رہی ہوں، انہوں نے کوشش کی کہ فلسطین کو خاص طور پر دوبارہ حاصل کیا جائے، اور اس کی وجہ بھی بتائی کہ وہ ان کے لیے بھی ایک مقدس مقام ہے، یعنی مسیحیوں کے لیے بھی وہ ایک مقدس مقام ہے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام اپنے وطن ناصرہ سے وہیں آئے تھے، انہوں نے کوہ زیتون سے نیچے اتر کر اسی یروشلم میں دعوت دی تھی۔ یہی وہ شہر تھا کہ جس میں ان کو صلیب دینے کی کوشش کی گئی، اسی میں وہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ ان کی والدہ جن کو وہ مادر خدا کہتے ہیں وہ بھی اسی شہر میں مدفون ہیں۔ ان کے بہت سے مقدس مقامات ہیں جو ان کی تاریخ سے وابستہ ہیں، تو انہوں نے دوبارہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی۔ 1099 میں وہ اس میں کامیاب ہو گئے اور پھر کم و بیش 100 سال تک وہاں یروشلم میں مسیحی سلطنت قائم رہی۔ 1187 میں صلاح الدین نے اس کو دوبارہ حاصل کر لیا۔ یہ ساری داستان سنانے سے مقصود یہ تھا کہ اس زمانے میں مسلمان برابری کی سطح پر کھڑے تھے، بلکہ بڑی دیر تک برتری کی سطح پر کھڑے رہے، اور وہ دوبارہ اس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے باوصف کے بہت سی جگہوں پہ اضمحلال ہو چکا تھا، یعنی سیاسی وحدت بھی کمزور ہو چکی تھی۔ عباسیوں کی خلافت بھی اب ہارون اور مامون کے زمانے کی خلافت نہیں رہی تھی،
اس سب کے باوصف وہ اس میں کامیاب ہو گئے۔ جگہ جگہ ان کے ہاں مختلف صوبے آپ کہہ لیجئے یا مختلف علاقے یا مختلف خطہ ہے ارض جو مسلمانوں کی بڑی سلطنت کا حصہ تھے، ان میں سلاطین کی حکومتیں قائم تھیں، یعنی لوگ خود مختار ہو چکے ہوئے تھے، لیکن علامتی طور پر یا مذہبی لحاظ سے ایک سیاسی وحدت خلافت کی صورت میں مانی جاتی تھی۔ اور یہی سبب ہے کہ اس کے بعد جب عثمانیوں کو غلبہ حاصل ہوا تو انہوں نے اس خلافت ہی کی خلعت خود پہن لی۔ اچھا، یہ بھی اس لیے بتانا مقصود تھا کہ طاقت ایک طرح سے دوبارہ حاصل ہو گئی، اور یہ بتانا بھی مقصود تھا کہ اس وقت طاقت کے حصول کے جو کچھ بھی ذرائع تھے، ظاہر ہے وہ علم میں ہوتے ہیں، وہ وسائل میں ہوتے ہیں، وہ اسباب میں ہوتے ہیں، وہ کوئی بہت زیادہ متفاوت نہیں تھے، لیکن پھر 16ویں صدی کے وسط سے ایک نئی دنیا پیدا ہونا شروع ہوئی۔ ادھر تو اضمحلال پیدا ہونا شروع ہو گیا، اس کے اسباب آپ کو میں نے بتائے تھے کہ 3 ہی بنیادی طور پر ہوتے ہیں، اور وہ تینوں کے تینوں جمع ہو گئے، یعنی علم اور اخلاق کے لحاظ سے بھی مسلمان بتدریج پستی میں گرتے چلے گئے۔ ان کے ہاں مذہب اور اپنے دین کے معاملے میں وہ یکسوئی نہیں رہی جو کسی زمانے میں ان کا ترہ امتیاز تھا، اور سیاسی وحدت تو منتشری تھی، لیکن بہرحال عثمانیوں نے اس کو کسی حد تک سہارا دے رکھا ہوا تھا۔ ادھر 16ویں صدی کے وسط سے مغربی قوموں نے وہ بیداری کی طرف قدم بڑھایا۔ ان کے ہاں میں نے بہت تفصیل سے بتایا تھا کہ ریفارمیشن ہوئی، یعنی اصلاح مذہب کی تحریک اٹھی۔ ان کے ہاں چونکہ مذہب کا نہاب قائم تھا، پاپائیت کا ایک پورا ادارہ تھا، اور کہا جا سکتا ہے جیسے میں نے حوالہ دیا تھا کہ یہ ان کے لیے بھی ایک لحاظ سے ایج آف فیتھ تھی، منبع الہام مذہب، مذہبی شخصیتوں کی عزت، ان کا احترام، ان کے احکام ہر آدمی مانتا تھا، اور کلیسا اسی طریقے سے حکومت کر رہا تھا جس طریقے سے بادشاہ حکومت کر رہے تھے۔ یہ ایک بڑی غیر معمولی صورتحال تھی جس میں تبدیلی آنی شروع ہوئی۔ پہلے کیا ہونا تھا وہی ہوا جو ہونا چاہیے، کہ مذہب اور مذہبی اقتدار کے حاملین چیلنج ہوئے۔ مذہب بہتی ایک نظریے کے نہیں، بلکہ جس طرح کہ اس کا ظہور مذہبی اقتدار میں ہو رہا تھا، تو وہ چیلنج ہوا۔ اصلاح مذہب کی تحریک چلی، میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا مرکز زیادہ تر جرمنی رہا۔ پھر اس کے بعد رینیسنس کی تحریک اٹھی، یعنی احیاء علوم، اپنے علم اور علم کی بنیادیں تلاش کی جائیں۔ یونان سے رشتے استوار ہوئے، اسی طرح سے مسلمانوں نے جو کچھ علوم کے تراجم کیے تھے ان سے لوگوں کی دلچسپی بڑی۔ یونیورسٹیوں میں معاملات اس طریقے سے ہونے لگ گئے کہ جس میں اب گویا کلیسا کنٹرول نہیں کر رہا تھا، یا کنٹرول آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو گیا۔ تو رینیسنس، احیاء علوم کی تحریک اٹھی، اور پھر اسی کے بطن سے وہ چیز پیدا ہوئی جس کو ہم سائنٹیفک ریولوشن کہتے ہیں۔ ٹھیک، سائنٹیفک ریولوشن نے دنیا تبدیل کر دی، یعنی علم کی بنیادیں تبدیل ہو گئیں، سوچنے کے انداز تبدیل ہو گئے، ایجادات کا ایک انبار لگنا شروع ہو گیا۔ اب گویا آپ کے پاس جو طاقت ہے اس طاقت کے توازن میں بنیادی طور پر تبدیلی آنی شروع ہو گئی۔ آپ خود اندازہ کیجئے نا کہ یہ جو آج کے ہتھیار ہیں، جو آج کے جہاز ہیں، جو آج کی بحریہ ہے، ذرا تقابل کر کے دیکھیے تو قدیم زمانے میں تو یہی ہے نا کہ کوئی چھوٹا سا ایک ہتھیار آپ کے پاس زیادہ ہو گیا، یا آپ نے کچھ فوجوں کو بہتر منظم کر لیا، یہ تو زمین و آسمان کا فرق تھا جو واقع ہونا شروع ہو گیا۔ پھر اس کے ساتھ میں نے مختصر طور پر آپ کو یہ بتایا تھا کہ ایک اور چیز یہ ہوئی کہ یہ جو قومیں تھیں، اگرچہ آپ انگلستان کو دیکھیے تو کیا ہے، ایک جزیرہ ہے چھوٹا سا، لیکن یہ لوگ نکلنا شروع ہوئے۔ سب سے پہلے پرتگیزی نکلے، ہسپانوی نکلے، اور انہوں نے نئی دنیا دریافت کی۔ امریکہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ امریکہ اور اس کے لواحق میں جو ممالک ہیں، اسی طرح سے آپ بعد میں دیکھتے ہیں کہ اور جگہوں کے اوپر بھی ان کی کالونیاں قائم ہونا شروع ہو گئیں، یعنی نو آبادیات۔ آپ باہر سے گئے ہیں، آپ نئی دنیا بنا رہے ہیں۔ نئی دنیا جب بنتی ہے تو اس کے وسائل ہوتے ہیں، اس میں بہت کچھ آپ کو میسر آتا ہے، ایک حوصلہ آپ کو ملتا ہے۔ جب باقی اقوام نے یہ دیکھا تو وہ بھی نکلے، اور وہ مغربی اقوامی تھیں، یعنی ولندیزی نکلے، فرانسیسی نکلے، خود انگریز نکلے، اور انہوں نے بھی جا کے کہا کہ اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھونا چاہیے۔ پھر وہ کشمکش ہوئی جس کی تاریخ سنانے کا یہ موقع نہیں، کہ 1776 میں جب امریکہ کو آزادی حاصل ہو گئی تو یہ معلوم ہوا کہ یہ دنیا اب ہمارے لیے ختم ہوئی۔ تو طاقت، قوت کا حصول علاقوں کا، اسی طریقے سے تجارتی مواقع تلاش کرنے کا، یہی طاقت کا ذریعہ بنتے ہیں، اور نئے علوم بھی پیدا ہو رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ۔
تو اب میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اگر یہ تو 15ویں صدی میں ہو گیا تھا کہ سواحل کی حد تک بہت جگہوں پر اپنا اثر و اقتدار یہ لوگ قائم کر چکے تھے. واسکو ڈے گاما وغیرہ ہمیں معلوم ہے کس زمانے میں ہندوستان تک پہنچ گئے تھے. تو مشرق بعید کے علاقے، درمیان کے جزیرے، اسی طریقے سے جو افریقہ کا جنوبی حصہ ہے، ان میں اثر و رسوخ پہلے سے موجود تھا. پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ادھر تو معاملات ختم ہو گئے ہیں، تو اپنی نوآبادیات ادھر اب تلاش کی جائے. تو انگریز ہندوستان میں پہنچ گئے. آپ کے علم میں ہے کہ یہاں مغلوں کی سلطنت قائم تھی، وہ سلطنت آہستہ آہستہ تحلیل ہوتی چلی گئی، اور 1857 کے بعد وہ ایک طرح کا یہاں کا اقتدار منتقل ہو گیا ان کو، عملی طور پر منتقل. اگرچہ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو بہت سی جگہوں پر پہلے ہی وہ یہ حیثیت اختیار کر چکے ہوئے تھے، اور مغل بادشاہ کی حیثیت بھی اس کے سوا کچھ نہیں تھی کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ بس دلی کے باہر اور پالم تک ہی اس کی شاہی تھی. باقی سارے ہندوستان میں اثر اقتدار انگریزوں کا قائم ہو چکا ہوا تھا. تو یہاں پر بھی وہ ایک لحاظ سے گویا ہندوستان میں ایک بڑی ہندوستان چھوٹا ملک نہیں تھا. اس زمانے کے ہندوستان کا اگر آپ تصور کریں، ادھر برما تک، آسام تک، اور ادھر افغانستان تک، یعنی یہ پوری کی پوری بڑی سلطنت، یہ بھی ان کے قبضے. مشرق بعید کے بہت سے ملک ہیں جن میں انہوں نے اپنے اثرات قائم کر لیے ہوئے تھے. بعض جگہوں پر بالواسطہ، بعض جگہوں پر بلا واسطہ یہ چیز بھی قائم ہو چکی ہوئی تھی. البتہ سلطنت عثمانیہ کی عملداری میں جو علاقے تھے ان کی طرف ابھی طاقت نہیں ہوئی تھی. اور سلطنت عثمانیہ مسلمانوں کی وحدت کی ایک علامت بھی تھی. اس محلال اس میں بھی آ رہا تھا، اور یہ جو دوڑ شروع ہوئی، یعنی احیاء علوم کا معاملہ ہوا، نئے طریقے ایجاد ہوئے، نئے افکار پیدا ہونا شروع ہو گئے. صرف یہی نہیں ہوا کہ علم کے اس نئے نقطہ نظر نے اسلحے میں اور مادی وسائل میں بہت کچھ تغیر پیدا کر دیا. نئے افکار پیدا ہوئے مذہب کے بارے میں، فکر کے بارے میں. منبع الہام اس طریقے سے مذہبی کتابیں، پیغمبر، اسی طرح سے مذہبی شخصیات نہیں رہیں. انسان یہ بنیادی مرکز کی حیثیت اختیار کر گیا. اس سے پہلے گاڈ سینٹرڈ دنیا تھی، اب گویا مین سینٹرڈ دنیا بن گئی. مذاہب جن کو ہم یہودیت کہتے ہیں، نصرانیت کہتے ہیں، اسلام کہتے ہیں، ہندو مت کہتے ہیں، ان کے بجائے ہیومنزم یہ گویا مذہب کی جگہ لینے لگ گیا. نئے افکار سیاست میں پیدا ہوئے، معاشرت میں پیدا ہوئے، فطرت کی بحثیں ہوئیں، اس کا باہمی تعلق کیا ہے، معاشرت پر اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، انسانی عقل کو کیا اہمیت حاصل ہے، وہ بھی مرکزی لحاظ سے گویا فیصلہ کن اتھارٹی بنتی چلی گئی. تو ایک جانب افکار میں یہ تبدیلیاں ہو رہی تھیں، دوسری جانب قوت اور طاقت کے مراکز بدل رہے تھے. تو نئی قوتیں، نئی قوتوں کی اپنی فراوانی کے ساتھ جو ان کو حاصل ہو رہی تھیں، اب دنیا میں اپنے آپ کو منوا رہی تھیں. تو اس میں نے عرض کیا ہے کہ سلطنت عثمانیہ ایک آخری حصار تھا، وہ کسی حد تک قائم تھا، اگرچہ اندر کچھ بھی باقی نہیں رہا ہوا تھا. لیکن جیسے ہی خود مغربی قوموں کو اندر سے ایک چیلنج پیش آیا، یعنی وہ باہر سے نہیں آیا، ہماری طرف سے نہیں آیا، ایسے نہیں کہ ہندوستان سے یا مشرق بعید کے ملکوں سے یا سلطنت عثمانیہ کی طرف سے آیا ہو، جرمنی کی طرف سے اقدام ہوا، بلکہ ابتدا تو آسٹریا ہنگری کی طرف سے ہوئی. تو یہ اندر سے ایک چیلنج پیش آیا، اور اس کے نتیجے میں پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی. پہلی جنگ عظیم میں صف بندی ہوئی. اس صف بندی میں اگر ایک طرف برطانیہ تھا، فرانس تھا، اسی طرح روس تھا، بلکہ اس وقت تو اٹلی اور جاپان بھی تھے، اور بعد میں امریکہ بھی آ گیا آخری سال میں. تو ایک طرف وہ صف بندی ہوئی جس کو اتحادی کہا جاتا ہے، دوسری طرف جو سینٹرل پاورز تھیں یعنی محوری طاقتیں، ان میں جرمنی اور آسٹریا ہنگری تو موجود تھے، ایک مرحلے پر آ کر ترکی یا سلطنت عثمانیہ بھی شامل ہو گئی. یہ اصل میں وہ موڑ ہے جس کے بعد یہ نئی دنیا بنی ہے، جس کے بارے میں چاہتا ہوں کہ اس کو سمجھ کر ان مسائل کے بارے میں غور کیا جائے. یعنی وہ نئی دنیا بنی کب؟ اس اقدام کے نتیجے میں. آپ کے علم میں ہوگا کہ محمد علی جوہر نے ایک بڑا تفصیلی سلسلہ لکھا تھا کہ ترکوں کا انتخاب کے عنوان سے. انتخاب کیا نا انہوں نے، وہ اتحادیوں کے ساتھ بھی جا سکتے تھے، غیر جانبدار بھی رہ سکتے تھے. شروع میں غیر جانبداری کا تاثر دیا انہوں نے، لیکن یہ معلوم ہوتا ہے تاریخ کو جب پڑھیں کہ درون خانہ بعض معاملات چل رہے تھے. اب گویا یوں سمجھ لیے کہ وہ برطانیہ عظمیٰ جس کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، جس کے مقبوضات بہت بے پناہ ہو چکے تھے، جو ہندوستان میں بھی حکومت کر رہا تھا، وہ برطانیہ عظمیٰ اور اس کے اتحادی، ان کے مقابل میں سلطنت عثمانیہ آ گئی. تو اس طرح جو معاملات اس سے پہلے ذرا پردوں میں چھپے ہوئے تھے وہ بالکل میدان میں آ کر نمایاں ہو گئے. یہ طاقتیں جو طاقت حاصل کر چکی تھیں، جس مقام پر پہنچ چکی تھیں،
اب مقابلہ اس کے ساتھ تھا، اور دنیا کی ایک بڑی سلطنت یعنی برطانیہ عظمیٰ یہ اگر ہمارے علاقوں کے حوالے سے دیکھیں تو قیادت کر رہا تھا اس سارے معاملے کی. یعنی اگرچہ اگر آپ یورپ کے لحاظ سے دیکھیں تو اس میں گفتگو ہو سکتی ہے کہ فرانس کا کیا کردار تھا، روس کا کیا کردار تھا، بعد میں امریکہ نے بڑا غیر معمولی کردار ادا کیا، لیکن ہمارے لیے تو یہی صورتحال تھی. اور اس میں یہ دلچسپ چیز بھی تھی کہ ادھر سلطنت عثمانیہ کے ساتھ لڑائی جاری تھی، یعنی محوری طاقتوں کے ساتھ شامل ہو کر جرمنی اور آسٹریا ہنگری کے ساتھ شامل ہو کر سلطنت عثمانیہ برطانیہ کے خلاف، فرانس کے خلاف یا اتحادیوں کے خلاف لڑ رہی تھی، اور ادھر برطانیہ کی فوج میں ہمارے ہندوستان کے فوجی بھرتی ہو رہے ہیں. یہ صورتحال تھی اس وقت. اس طرح کی صورتحال میں وہ جنگ اس نتیجے تک پہنچی کہ اس میں شکست ہو گئی. یعنی 1914 میں شروع ہوئی اور 1918 میں شکست ہو گئی. میں نے یہ بتایا تھا کہ 1917 میں نومبر 1917 میں غالباً اعلان بالفور ہو گیا تھا. اعلان بالفور کیوں ہوا؟ جب جنگ ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ میدان ہی میں لڑ رہے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو انگریزوں نے اس جنگ کو جیتنے کے لیے عربوں کے ساتھ بہت سے معاہدات کیے، بلکہ اب تو بعض تاریخی دستاویزات سے معلوم ہوتا ہے کہ عربوں کے ساتھ اس طرح کے بعض وعدے بعید بھی کیے گئے کہ ایک عرب سلطنت الگ سے قائم کر دیں گے ہم، عثمانیوں سے نجات حاصل ہو جائے گی. تو معافی. اسی طرح ہر شخص جانتا ہے کہ عثمانیوں کے عملداری میں جتنے علاقے تھے ان میں جتنی قوتیں بھی مزاحم ہو سکتی تھیں ان سب کی انہوں نے درون خانہ مدد کی. کئی قسم کے معاہدات، بعض تحریری، بعض زبانی، بعض یقین دہانیاں یہ بھی پس منظر میں ہو رہی تھیں. جنگ بھی جیتی جا رہی تھی. تو یہود نے بھی اس میں کردار ادا کیا. یعنی برطانیہ عظمیٰ جو جنگ لڑ رہا تھا اس میں خود اس کے اپنے ہاں یہود موجود تھے، اس کی پارلیمان تک میں موجود تھے، ان کے ساتھ بھی معاملات چل رہے تھے. تو انہوں نے اس موقع کے اوپر یہ اعلان کیا کہ جس طرح سے ہم عربوں سے بعض وعدے کر رہے ہیں اسی طرح کا ہم آپ سے بھی یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ جیسے ہی فتح ہوگی تو یہاں یعنی فلسطین میں یہود کا ایک قومی وطن قائم کر دیا جائے گا. یہ ایک اجنبی سی تعبیر تھی. قومی وطن یعنی کوئی ریاست ہونی چاہیے، قومی وطن قائم کر دیا جائے گا. موجودہ زمانے میں جو قومیت کی بنیاد پر یا وطنی قومیت کی بنیاد پر ریاستیں بن رہی تھیں ان کے لحاظ سے بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ کچھ اجنبی سا تصور تھا. بہرحال اعلان بالفور میں نومبر میں یہ 1917 میں یہ اعلان کر دیا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی فریب دیا گیا یا دھوکہ کیا گیا، وہ تو ہو ہی رہے ہوتے ہیں پس منظر میں. تو جو فریب ہو رہے ہوتے ہیں العرب خدا وہ تو ہو ہی رہے ہوتے ہیں، معاہدے بھی ہو رہے ہیں. کسی کو آپ ایک چکمہ دیتے ہیں دوسرے کو دوسرا دیتے ہیں. جنگ میں یہ چیزیں تمام لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو انہوں نے بھی کی. اور اس کے بعد جب فتح ہو گئی تو فتح ہونے کے بعد انہوں نے اپنا وعدہ پورا کرنا شروع کر دیا. اس میں پھر یہ جو جمعیت اقوام بنائی گئی یہ در حقیقت فاتحین تھے جنہوں نے یہ خیال کر کے کہ ہمیں اندر سے چیلنج درپیش ہے. وہ اندر سے چیلنج تھا نا جو آسٹریا اور ہنگری اور جرمنی کے اقدام کے نتیجے میں پیش آیا، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک بہت بڑی جنگ ہوئی. یعنی کروڑوں کی تعداد میں لوگ اس سے متاثر ہوئے، مارے گئے لوگ، عورتیں بیوہ ہو گئیں، یورپ کی پوری معیشت بالکل زمین بوس ہو کے رہ گئی، بہت سے ملکوں سے اپنا ساز و سامان سمیٹنا پڑا اس کے نتیجے میں. تو اب اس کو کیسے روکا جائے؟ یعنی یہ آئندہ نہیں ہونا چاہیے، کم سے کم ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے. تو اس کے لیے جمعیت اقوام یا لیگ آف نیشنز کی بنیاد رکھی گئی، اور پھر یہ سارا معاملہ اس کے سامنے پیش کر دیا گیا جو کچھ بھی انہوں نے عہد معاہدے کیے تھے. اب وہ گویا یہ چاہتے تھے کہ دنیا میں وہ دور تو اب ختم ہو رہا ہے کہ جس میں آپ سلطنتیں قائم کریں اور آپ جائیں اور جا کر وہاں پر جیسے ہندوستان میں وہ حکومت کر رہے تھے یا افریقہ کے بعض ملکوں میں حکومت کر رہے تھے، الجزائر میں فرانس حکومت کر رہا تھا، یا جس طرح امریکہ میں ایک زمانے میں انہوں نے حکومتیں اپنی قائم کرنے کی صحیح کی تھی. وہ دور تو اب گزر گیا، ممکن نہیں ہے. اس وجہ سے اب کوئی عالمی نظم ایسا قائم کرنا چاہیے کہ جس میں ہماری سیادت بھی قائم رہے اور بدلے ہوئے حالات میں یا نئے تصورات میں اس کی گنجائش بھی پیدا ہو جائے. نئے تصورات میں اب دیکھیے کیا چیزیں سی بتدریج دنیا اس جانب بڑھ رہی تھی کہ علاقوں پر حملے نہیں ہونے چاہیے. اسی کا نتیجہ یہ نکلا نا کہ 1928 میں یہ بین الاقوامی قانون میں مان لیا گیا کہ اب کسی علاقے پر کسی کا قبضہ قانونی نہیں. کسی علاقے پر ظاہر علاقے کو متعین کریں گے تو علاقے کیسے متعین ہوں گے؟ ان کو بہرحال قومی ریاستوں کی صورت دینی پڑے گی نا. یہ فلاں قوم کا ملک ہے، یہ فلاں قوم کا ملک ہے. اب وہ قومیت کی بنیادیں کیا ہوں گی؟ یعنی کیا نسلی ہوں گی، کیا وہ وطنی ہوں گی،
نسلی بنیادوں کے اوپر لوگوں کو الگ الگ کرنا ممکن ہی نہیں رہا ہوا تھا. ہر جگہ پر دوسری نسلوں کے لوگ جا کے آباد ہو چکے ہوئے تھے. ہندوستانی کو آپ دیکھ لیں, یعنی کیا اب وہ صرف ہندو رہ گئے تھے, کیا کشتری رہ گئے تھے, کیا ویش رہ گئے تھے, کیا برہمن رہ گئے تھے؟ تو دنیا بڑی مختلف ہو چکی ہوئی تھی. تو اس میں وطن کی بنیاد پر یا وطنیت کی بنیاد پر قومی ریاستوں کا تصور پیدا ہو رہا تھا. جس وقت آپ اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں تو اس کا ایک اور نتیجہ ہے اور لازمی نتیجہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ قومی ریاستیں اگر وجود میں آتی ہیں تو پھر ہر قوم کا حق خود ارادی بھی تسلیم کیا جائے گا. وہ اگر اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں تو اپنی حکومت قائم کر لیں گے. تو بنیادی حقوق, قوموں کا حق خود ارادی, قانون کی حکمرانی اور پھر جمہوریت, اس طرح کے تصورات بھی اب گویا عالمی سطح پر مانے جا رہے تھے. اس کے پیچھے بہت سے مفکرین ہیں جنہوں نے کام کیا. جس طرح ہمارے ہاں مذہب میں تصورات, تعبیرات یہ سب زیر بحث ہیں, تو مغرب میں بھی کم و بیش 200-300 سال یہ چیزیں زیر بحث آئیں اور ان میں بہت کچھ نئی دنیا وجود میں آ گئی. یعنی معاملہ صرف یہی نہیں ہوا کہ نئے جہاز بن گئے اور آپ کا کمپیوٹر آ گیا اور یہ کیمرے ایجاد ہو گئے. اس کے ساتھ سوشل سائنسز میں بھی نئے نئے تصورات نے دنیا کو گرفت میں لے لیا. اب آپ اس وقت دیکھتے نہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ اگر مثلا ایک تقریر کرے جمہوریت کے خلاف یا قانون کی حکمرانی کے خلاف یا قوموں کے حق خود ارادی کے خلاف, لوگ منہ نوچ لیں گے اس ہیومن رائٹس کے خلاف. یا اسی طریقے سے بنیادی انسانی حقوق نہ صرف یہ کہ بعد میں اقوام متحدہ کے چارٹر کا حصہ بنے, بلکہ آج کل اگر آپ دیکھیں تو ہر دستور ان کی ضمانت دیتا ہے. آپ کا تمام عدالتی نظام اس کے اوپر قائم ہوتا ہے. ان کے بارے میں طے کیا جاتا ہے کہ اگر بنیادی انسانی حقوق کے خلاف کوئی آئین کی چیز بھی ہوگی تو اس کو نہیں مانا جائے گا, یا عدالتیں اس کو, یہ سب تصورات پیدا ہو رہے تھے نا. تو یہ تصورات, باطن میں کیے گئے معاہدات, فتح کے نتیجے میں جو حیثیت آپ کو حاصل ہوئی, ان سب نے مل کر یہ موقع پیدا کر دیا کہ ایک نیا عالمی نظم بنایا جائے. تو کوشش کی گئی. وہ عالمی نظم جب بنانے کی کوشش کی گئی تو اس دوران میں اسی لیگ آف نیشنز نے برطانیہ کو مینڈیٹ دے دیا. مینڈیٹ کا مطلب یہ تھا کہ برطانیہ نے یہ بتا دیا کہ وہ اب ایک قابض طاقت کی حیثیت سے یہ فلسطین کو یا عرب علاقوں کو اپنی سلطنت میں شامل نہیں کرنا چاہتا. یعنی وہ ان کو اب آزاد کر دینا, جسے ہم آزادی کہتے ہیں نا, آزاد کر دینا چاہتا ہے. تو یہ چیز جب طے ہو گئی تو مینڈیٹ کا مطلب یہ تھا, انتداب جس کو ہم اردو زبان میں کہتے ہیں, اس کا مطلب یہ تھا کہ اس قوم کو تیار کیا جائے کہ وہ خود اپنا نظم سنبھال لے. تو یہ برطانیہ کو یہ ذمہ داری گویا عالمی سطح پر دی گئی. یہ یوں نہیں ہے کہ عالمی سطح پر جو نظم بنایا گیا وہ کوئی بالا تر نظم تھا, وہ انہی فاتح قوتوں نے بنایا تھا. اور اس کے تحت چونکہ وہ 1917 میں اعلان کر چکے تھے کہ ہمیں یہاں یہود کا قومی وطن بنانا ہے فلسطین میں, تو پھر انہوں نے پوری طرح اس بات کی کوشش کی کہ یہود کو مواقع فراہم کیے جائیں, ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ وہ یہاں آئیں. اس وقت تو ان کی کوئی تعداد ہی نہیں تھی. یعنی بعض جو ہمارے پاس اعداد و شمار ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کوئی تو ہزاروں میں تھے اس وقت, اور بہت بعد میں بھی جا کے 1920-23 میں بھی اگر آپ دیکھیں تو 1 لاکھ کے قریب. تو اتنی تھوڑی آبادی کے ساتھ قومی وطن تو نہیں بن سکتا. تو انہوں نے کوشش کی کہ وہ فیسیلیٹیٹ کریں. یہ عمل جاری رہا, یعنی سارے عرصے میں. وہی چیلنج جو ان کو پہلی مرتبہ پیش آیا تھا وہ دوسری مرتبہ پیش آ گیا, اور وہ یہ کہ دوسری جنگ عظیم. وہاں پھر آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوا. اس میں بھی جرمنی نے بنیادی کردار ادا کیا. اب تھوڑی صف بندی بھی تبدیل ہوئی تھی, ادھر جاپان بھی اس کا حصہ بن گیا. یہ معلوم ہے کہ اٹلی میں مسولینی تھا, وہ پہلے اتحادی تھا پہلی جنگ عظیم میں. اب گویا جو نیا اتحاد بن رہا تھا اس میں وہ جرمنی کے ساتھ تھا. تو یہ صورتحال پیدا ہوئی, اور یہ جنگ بھی انہوں نے جیت لی. یعنی جس طرح پہلی جنگ جیت لی تھی یہ جنگ بھی جیت لی. اور جب یہ جنگ بھی جیت لی تو اس کے بعد جو عالمی نظم انہوں نے قائم کیا وہ لیگ آف نیشنز یا جمعیت اقوام ختم کر دی گئی, اور اس کی جگہ اقوام متحدہ نے لے لی. ٹھیک. یہ جو اب اس وقت یونائٹڈ نیشنز ہے اس کو وجود پذیر کر دیا گیا. یہ عالمی نظم ہے. اب جو خلاصہ ہے بات کا وہ یہ ہے کہ یہ عالمی نظم نہ تو ساری قوموں نے بیٹھ کے بنایا ہے, نہ اس میں برابر کی سطح پر کوئی بحثیں ہوئی ہیں, نہ اس میں یہ اصول مانے گئے ہیں کہ کوئی عالمی اصول ہیں جن کے اوپر ہم اتفاق کر رہے ہیں. ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا. یہ اصل میں دونوں جنگوں میں جو فاتحین ہیں انہوں نے یہ نظم قائم کیا ہے. ٹھیک. یعنی اب فتوحات اس طرح نہیں ہوں گی, اب علاقوں پر اس طرح قبضے نہیں رکھے جائیں اس طرح. میں پھر عرض کر رہا ہوں, یعنی دنیا تو فتح کر لی ہے ہم نے,
دنیا اس وقت ہمارے لیے مفتوحینی کی حیثیت رکھتی ہے، سب کے سب، اور خاص طور پر مسلمان مفتوحین کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس پر میں نے وہ جملہ کہا تھا جس پر بعض لوگوں نے اظہار استجاب بھی کیا کہ ہم فاتح تھے، مفتوح ہو گئے۔ تو یہ مفتوحین ہیں اصل میں مسلمان، اور وہ فاتحین ہیں جن کے نظم میں اس وقت آپ جی رہے ہیں۔ یہ بات کہ اتنے ملک آزاد ہو گئے اور یہ آزادی ہم کو حاصل ہے اور یہ ساورن اسٹیٹس ہیں، یہ کچھ نہیں ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایک عالمی نظم ہے جو ان اصولوں کی بنیاد پر بنانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں جو اصول معاشرتی علوم میں، تہذیبی علوم میں انہوں نے اختیار کیے ہیں۔ میں یہ عرض نہیں کر رہا کہ وہ اصول برے ہیں، ان میں تنقید بھی ہو سکتی ہے، اتفاق بھی ہو سکتا ہے، اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ اس طرح نہیں ہے کہ بیٹھ کر انصاف کی بنیاد کے اوپر کچھ دانشور ہیں، کچھ مفکرین ہیں، انہوں نے اقوام متحدہ کو وجود بخشا ہے۔ اس لیے ویٹو کا حق بھی ہے، یعنی فاتحین ہیں جنہوں نے یہ نظم قائم کیا ہے، اور وہ نظم اس سے پہلے جب قائم کیا گیا تو اس وقت بھی بڑی طاقتیں تھیں جن کو ایک خصوصی حیثیت حاصل تھی۔ جب دوبارہ قائم کیا گیا ہے اقوام متحدہ کی صورت میں تو اس میں بھی آپ جانتے ہیں۔ اب اس نظم میں جو فاتحین ہیں، کیا کوئی قوت ان سے باہر ان کو چیلنج کرنے والی پیدا ہو گئی ہے؟ یعنی مسلمان اس حیثیت میں پہنچ گئے ہیں، کوئی اور قوم اس حیثیت میں پہنچ گئی ہے؟ وہ جو پانچوں ہیں وہی ہیں در حقیقت جو اس وقت بھی حکومت کر رہے ہیں، اور ابھی وسائل کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، جو اجتماعی اخلاقیات ہے اس کے لحاظ سے، یعنی قوموں کے لیے جو بام عروج پر کھڑے رہنے کی چیزیں ہیں، ان سب چیزوں کے لحاظ سے ابھی وہی پانچوں طاقتیں ہیں جو دنیا کا نظم چلا رہی ہیں۔ تو اس میں اب یہ بحث بالکل ایک بے معنی بحث ہے کہ کس نے دھوکہ کیا، کس نے فریب کیا، کیا لوگوں کی رائے پوچھی گئی تھی، کیا فلسطین میں اس وقت لوگوں کی مرضی تھی، وہ تو بھیڑ بکریوں کی حیثیت رکھتے تھے، تو فاتحین تو ایسے ہی کیا کرتے ہیں۔ یعنی اس سے پہلے جو فاتحین تھے وہ تو اتنا بھی نہیں پوچھا کرتے، غلام بنا کے، یعنی اس سے پہلے غلام بنا لیا جاتا تھا، اس سے پہلے علاقوں پر قبضہ کر لیے جاتے تھے۔ چونکہ مغرب میں بہت سے علوم، فنون اور نئے تصورات پیدا ہو گئے ہوئے تھے، تو اس وجہ سے یہ حق خود ارادی اور یہ قانون کی حکمرانی اور یہ بین الاقوامی اداروں کے ذریعے سے فیصلے کرانے، یہ چیزیں انہوں نے انٹروڈیوس کیں، لیکن یہ اس سطح پر نہیں ہوئی کہ کوئی عدل و قسط کی بنیاد پر خدائی نظام قائم ہو گیا ہے۔ یہ فاتحین کے فیصلے ہیں، اور ان میں فاتحین کی حیثیت کو قائم رکھ کر دنیا میں مفتوحین کے لیے ایک نظم بنایا گیا ہے، اور مسلمان سب سے بڑھ کر مفتوحین کی فہرست میں اور سب سے اوپر رکھے جانے والے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے یہ جنگ لڑی تھی۔ جرمنی اور اٹلی اور دوسرے ممالک یا جاپان وہ تہذیبی لحاظ سے ان کے قریب چلے گئے، لیکن مسلمان جو سلطنت عثمانیہ کی صورت میں اپنی وحدت قائم رکھے ہوئے تھے، سب سے بڑا دھچکا انہی کو لگا۔ یہ وہ مرحلہ ہے جس مرحلے پر آ کر میں یہ چاہتا ہوں کہ اس بات کو سمجھا جائے کہ اب کیا آپ یہ محض اسرائیل سے لڑتے ہیں، محض بھارت سے لڑتے ہیں، محض ترکی اور عراق میں کوئی معاملہ ہوتا ہے؟ یہ جتنے ممالک ہیں یہ ان فاتحین نے کاغذ کے اوپر لکیریں کھینچ کر بنا دی۔ مشرق وسطیٰ کے سارے ممالک کی تقسیم اسی طریقے سے ہے۔ پاکستان کیسے وجود میں آیا اس سے بھی آپ واقف ہیں، اور بہت سے جو نئے ممالک بنے ان سے بھی واقف ہیں۔ یعنی یہ دونوں جنگیں ہیں جن کے نتیجے میں جو قوتیں پیدا ہوئیں یا جن کو بام عروج پر پہنچنے کا موقع ملا، یا جنہوں نے فتح حاصل کرنے کے بعد اپنی برتری کو پیش نظر رکھ کر اس کو قائم رکھتے ہوئے ایک عالمی نظم بنایا ہے، وہ اصل میں قوموں کی تقدیر کے فیصلے کر چکی ہوئی ہیں۔ ان فیصلوں میں یہ بحث بھی نہیں ہے کون سا فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوا، اور کیا وہاں یہودیوں کو بلانا انصاف تھا، اور کیا یہ ظلم نہیں تھا کہ فلسطینیوں کی سرزمین میں اس طریقے سے آپ ایک دوسری قوم کا قومی وطن بنانے کی صحیح کریں۔ یہ ساری تقریریں آپ کر سکتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو جو بات بتائی ہے اور جو عرض کیا ہے وہ یہ ہے کہ بنیادی چیز کیا ہے، یہ فاتحین کا بنایا ہوا نظم ہے۔ مفتوحین جب تک اس صورتحال کو تبدیل نہ کر دیں جس کی بنیاد پر فاتحین فتح کے مقام پر آئے ہیں، اس وقت تک آپ لڑ کر، اینٹیں مار کر، انتفاضہ پیدا کر کے، مختلف علاقوں کو ملا کر مختلف قوموں کی ایک OIC بنا کے کچھ بھی نہیں کر سکتے، کوئی امکان نہیں ہے۔ اور جب کچھ نہیں کر سکتے تو اس بنیاد پر میں نے وہ رائے دی تھی کہ زیادہ اچھا یہ تھا کہ وہ فیصلہ جو 1947 میں ہوا، اگرچہ اس کا نفاذ تو 48 میں ہوا نا، اس لیے میں نے 48 کا ذکر کیا تھا کہ 1948 مئی میں اسرائیل وجود میں آ گیا، 49 مئی میں ایک سال بعد اس کو اقوام متحدہ کی رکنیت مل گئی۔
اس کو بجائے اس کے کہ آپ ماننے سے انکار کرتے، اس کو تسلیم کرتے ہوئے آپ یہ پروگرام بناتے، عالمی سطح پر بناتے، آپ کی قیادت بناتی کہ اب اس فتح کو شکست میں کیسے بدلنا ہے فاتحین کے لحاظ سے، اور اپنی شکست کو فتح میں کیسے بدلنا ہے، اور اس کو کیسے بدلا جا سکتا ہے، اس کا راستہ وہی ہے جو میں نے 3 نکات کی صورت میں بیان کر دیا تھا۔ اصل میں توجہات کا مرکز وہ ہونا چاہیے تھا، علم کا مرکز وہ ہونا چاہیے تھا، دانشوروں کے سعی و جہد کا مرکز وہ ہونا چاہیے تھا۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جو اینٹ پتھر پاس ہے وہ مارو، اور اس کے نتیجے میں جو کچھ آج حاصل ہے وہ بھی کھو دینے کے لیے آگے بڑھ جاؤ۔ یہی ہم کشمیر میں کر چکے، یہی ہم کردستان میں کر رہے ہیں، یہی ہم فلسطین میں کر رہے ہیں۔ اس پر میں نے نقد کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہ لائعمل کسی لحاظ سے قابل التفات ہی نہیں ہے، یعنی نہ بین الاقوامی قانون، نہ یہ علاقے، نہ آپ کا کوئی اقدام آپ کو اس جگہ پہنچائے گا۔ یہ اصل میں عالمی سطح پر کیے گئے فیصلے ہیں، ان کو الٹ دینے کے لیے وہی جدوجہد کرنی پڑے گی جو ان قوموں نے 300 سال تک کی ہے۔ ہم سب بہت ہی تفصیل سے 5 نشستوں میں ہم نے آپ سے سمجھا کہ یہ مسئلہ فلسطین دینی، سیاسی، تاریخی پس منظر آج کے صحت میں ہم کھڑے ہیں، تاریخ کا وہ کون سا موڑ ہے، سیاسی بندوبست، عالمی منظرنامہ، اس سب میں مسلمان حقیقت پسندی سے اگر جائزہ لیں ان مسائل کا تو کیا وہ روشن راہیں ہیں، امکانات ہیں جو آج بھی موجود ہیں اور مسائل کا حل نکل سکتا ہے۔ بہت تفصیل سے آپ نے چیزوں کا تجزیہ کیا، حقیقت کی دنیا میں لائے، لیکن بہت سارے ایسے ضمنی سوالات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ انشاءاللہ آئندہ نشست میں دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ وقت یہاں پہ پورا ہو رہا ہے، بہت شکریہ آپ کے وقت۔